اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر میتہ، مردار کو، جو جانور ذبح کے بغیر ہلاک ہو جائے اسے میتہ کہتے ہیں۔ بس بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر میتہ، مردار کو، والدم اور خون کو۔ خون بھی حرام ہے۔ خون سے مراد بہنے والا خون جو ذبح کے وقت رگوں سے نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہی مراد ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی۔ خنزیر کی ہر شے حرام ہے، لیکن چونکہ کھایا گوشت جاتا ہے تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ وہ ٹوٹلی نجس ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور وما، اور وہ بھی حرام ہے کہ اہل لغیر اللہ بھی، کہ پکارا جائے جس پر اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے جس پر اللہ کے غیر کا نام۔ فمن اضطر غیر باغ، پس جو مجبور کر دیا جائے، یعنی اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے۔ اب کسی کے لیے حرام کھانے کی گنجائش تو نہیں، لیکن جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، وہ باغی نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ باغی سے مراد وہ ہے کہ ضرورت ہی نہ ہو، مجبوری ہو نہیں، وہ مجبوری بنا لے، کہے کہ میں مجبور ہوں۔ توجہ فرمائیں، غیر باغن کا معنی کیا ہے؟ جو باغی نہ ہو، یعنی اس کو مجبوری ہے نہیں لیکن وہ بنا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، مجبور ہوں۔ ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو کہ اسے اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ جتنا وہ زندہ رہ کے حلال تک پہنچ سکے، لیکن وہ اسے لذت کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، حد سے بڑھنے والا۔ آ جائے گی سمجھ میں بات؟ تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں چند حرام شکلوں کا بیان ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ حرام ہے جس کا یہاں بیان نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی حرام کی اور بہت ساری شکلیں معلوم ہوتی ہیں جن کا بیان نہیں۔ بات آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چند حرام کی چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور حرام ہے، یہ جن کا بیان ہوا ہے یہ بہرحال کیا ہے، حرام ہے۔ اگرچہ یہ نہیں مطلب کہ یہی حرام ہے اور اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ چونکہ مخاطب ہیں مشرکین، اور وہ اس حوالے سے حرام اور حلال کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوئے، جس کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنی موقع کی مناسبت سے اس میں رد و بدل کر لیتے ہیں، حالانکہ حلال اور حرام یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کر دیا اللہ کا رسول وہی حلال بتائے گا، جو اللہ نے حرام کر دیا اللہ کا رسول وہ حرام بتائے گا۔ تو حلال اور حرام اللہ کا اختیار ہے، جو اللہ نے حلال کیا اللہ کے رسول اسی کو حلال بتا رہے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا اللہ کے رسول اسی کو کیا ہے، حرام بتا رہے ہیں۔ دیکھیں شہد کا ذکر آتا ہے سورۃ تحریم میں، تو وہاں واضح طور پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کی وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حلال کی تو آپ اسے حرام نہیں کر سکتے۔ آپ نے حلال چیز کو از خود حرام کیوں کر لیا؟ اللہ آپ کو اجازت دیتے، حلال حرام کرنے والے اللہ ہیں، اللہ اختیار دیتے، پھر ٹھیک تھا۔ جب اللہ نے حلال کر رکھا ہے اور آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جس سے بات واضح معلوم ہو گئی کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔
جب اللہ کے رسول کے پاس نہیں تو چیز جائے کہ عام بندے کے پاس ہوگا جیسے یہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بازی؟ اس لیے یہاں چند حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تم پر لازم ہے کہ تم انہیں کیا سمجھو؟ حرام سمجھو. سمجھ آ رہی بات جی؟ اس میں یہ بات بھی اہمیت طلب ہے کہ ویسے تو حرام کا ارتکاب ہو جانا گناہ ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے اور اللہ کا اختیار بھی ہے، تو جو آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا مثال آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات آئیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم جو اہل کتاب ہو تم اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیتے تھے. تو حضرت عدی چونکہ عیسائی تھے پہلے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن یہ کہہ رہا ہے بالکل یہ سچ ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ ہم تو مذہبی پیشواؤں کو رب نہیں بناتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتے تھے؟ وہ بدل دیتے تھے تو تم اسی کے مطابق ہو جاتے تھے. وہ جسے حلال کہتے تم اسے حلال بنا لیتے، وہ جسے حرام کہتے ان کا فتویٰ جو چل جاتا چاہے وہ الٹ پلٹ کر دیں تم اس کو مانتے تھے یا نہیں؟ کہ یہ تو کرتے تھے. تو میں یہ شان چونکہ رب کی ہے تو تم نے ان کو کس کی جگہ پہ مانا؟ رب کی جگہ پہ مانا نا. تو یہی مطلب ہے کہ تم اللہ کے علاوہ تم نے اور بھی رب بنا لیے. جو اختیار رب کا تھا تم نے ان کو بھی دے دیا، اور وہ اختیار کیا تھا؟ حلال اور حرام کا. اس لیے ایک ہے کوئی چیز حرام کھا لینا یہ گناہ ہے، ایک ہے حلال اور حرام کو ماننا، یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، پھر یہ اللہ کا اختیار ہے. تو لہذا اس میں جو انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں تم انہیں حرام سمجھو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم انہیں کیا سمجھو؟ ہاں. اس میں اتنی گنجائش رکھ دی کہ بے شک حرام تو حرام ہے اور وہ ہمیشہ حرام رہے گا، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، مجبور ہو جانا ایسا کہ وہ جاں بلب ہو جائے، مرنے کو ہو جائے اور اس کے پاس حلال نہیں ہے، حرام کا لقمہ پاس پڑا ہوا ہے، تو اب اس کو مجبور کہا جائے گا کہ وہ حلال تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور حلال اس کے پاس دستیاب بھی نہیں ہے. تو اسے مجبور سمجھتے ہوئے کہا گیا کہ ٹھیک ہے وہ جان بچانے کے لیے وہ اتنا لقمہ کھا سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے اور وہ حلال تک کیا ہے؟ پہنچ جائے. بس اس کی مثال آج تو سمجھنا آسان ہے کہ بعض یورپین ممالک ایسے ہیں کہ وہ حلال وہاں پر کوئی شے موجود ہی نہیں ہوتی. یعنی بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کا وہاں پہ آمد و رفت اور ٹریولنگ نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برانڈ وہاں ملتے ہی نہیں جو حلال ہے. تو لہذا وہ کتنا جو ہے نا وہ کنارہ کشی کرے گا. تو وہ کسی ایسے علاقے میں آ جائے کہ وہاں پر حلال کسی بیکری اور کسی ہوٹل اور کسی جگہ سے ملے بھی نہ، تو پھر وہ بھوک کاٹتے کاٹتے نڈھال ہو جائے، تو یقیناً اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھا سکتا ہے جتنا جان بچ جائے اور اس کے بعد وہ حلال تک کیا ہے؟ پہنچ جائے. اب اس میں اس کے لیے دو شرطیں لگا دی ہیں کہ فمن اضطر غیر باغ، یہ جو مجبور ہے نا یہ باغی نہ ہو. باغی اسے کہتے ہیں کہ اس کو بھی مجبوری پیش ہی نہیں آئی، اس نے اپنے آپ کو مجبور پیش کر دی، اس کو ایسی کوئی مجبوری پیش نہیں آئی، پہلے ہی وہ چھوٹ لے کے استعمال کر رہا ہے. یہ غلط ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جی کل کو تنگی ہو جائے گی تو میں ابھی سے اس کو کیا کرتا ہوں؟ استعمال کرتا ہوں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ضرورت پیش آنے سے پہلے اگر وہ اس کا استعمال کرے گا جبکہ وہ ابھی مجبور ہوا نہیں ہے تو اسے باغی کہا جائے گا. اور اسی طرح اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی پھر وہ ضرورت سے زیادہ کھا لے تو اس کو حد سے بڑھنے والا کہا جائے گا کہ تجھے ٹیسٹ لینے کے لیے، لذت لینے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اور ذائقے لینے کے لیے نہیں اجازت دی گئی، کہ تجھے صرف اجازت دی گئی ہے تاکہ تیری زندگی بحال رہے اور تو حلال تک پہنچ جائے. تو تو اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو حد سے بڑھنے والا کہلائے گا. تو یہ دو شرطیں ہیں، ان کا آسان مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ گویا ضرورت کے پیش آنے سے پہلے استعمال کرے گا تو باغی کہلائے گا، اور ضرورت کے پیش آنے کے بعد ضرورت سے زائد استعمال کرے گا تو حد سے بڑھنے والا سمجھا جائے گا.
تو لہذا فإن اللہ غفور الرحیم، وہ بھی استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک میں ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، مگر چونکہ معاملے مجبوری کر رہا ہوں، اس سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو گئی، وہ حرام حرام رہے گی، تجھے حرام کے استعمال کی اجازت مل رہی ہے شرطوں کے ساتھ، تو لہذا اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بخشش کا طلبگار رہنا چاہیے کہ میں نے غلط کیا مگر معاملے مجبوری کیا، تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب تو ہم لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مجبور بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے قاعدوں میں۔ دیکھیں اللہ نے رزق کے کتنے ذرائع دے رکھے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے میرے پاس اور چارہ کوئی نہیں، اس لیے میں بینک کی ملازمت کرتا ہوں، یا میرے پاس چارہ کوئی نہیں۔ یہاں سے مسلمان باہر جاتے ہیں تو وہاں دوست احباب میسج کر کے فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہاں سور کا وہاں وہ جیسے ہم کو میلے ہوتے ہیں ایسے وہاں مذبح خانہ ہے، وہاں پہ سور ذبح ہوتا ہے، اس کا گوشت بنتا ہے، اس کا پیک ہوتا ہے، تو وہاں ڈیوٹی ہے جی، شرعی نقطہ نگاہ سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح شراب خانے ہیں تو ان میں ویٹروں کا کام، یہاں پہ مسلمان جاتے ہوئے بیچارے پوچھتے ہیں کہ جی کیا کریں، وہاں پہ ڈیوٹی ہے، اسے پیک کرنا ہے یا بنانا ہے یا پلانا ہے یا دینا ہے، تو یہ سب شرعی نقطہ نگاہ سے بالکل حرام ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، دینے والا، لینے والا، نچوڑنے والا، خرید فروخت کرنے والا سب ممنوع ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی دیکھو یہ تو ہم نے مجبوری بنائی نا کہ میں آ گیا ہوں، تو جہاں مسلمان جم پل تھے وہاں سے ہجرت کر گئے صرف اس لیے کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا، اور ہم اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہے ہیں کہ جہاں جناب کوئی آزادی بھی نہیں ہے، الٹا اپنے آپ کو قید میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی حرام ذرائع پر اپنی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، تو کیسے اس کی گنجائش بنتی ہے؟ کسی صورت کوئی گنجائش نہیں، تو کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں بنتی۔ سمجھ آ رہی؟ مجبوری تو تب ہوتی نا کہ یہاں کوئی مزدوری کا کوئی آپشن نہ ہوتا۔ ہاں اگر وہ راتوں رات کروڑ پتی بننے گیا تو یہ اس کا شوق ہو سکتا ہے نا، ورنہ شرعی نقطہ نگاہ سے مجبوری تو نہیں۔ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے تو جو اس کی شوق ہے، اسے نہیں پتا کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے، اب تو سب کے کلچر کا پتہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کوئی مجبوری نہیں، اس کو ہم مجبوری بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ بچے۔ اب مجھے بتائیں میرے پاس اگر 70-80 لاکھ ہے، میں یورپین ملک کے لیے لگا کے جا رہا ہوں، تو میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ کسی اسلامی ملک کے لیے بھی لگا سکتا ہوں، میں وہاں بھی جا سکتا ہوں، اسلامی ممالک میں بھی جا سکتا ہوں، کم از کم چلو وہاں پہ اسلام تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم حرام کی بھی تو اتنی جو ہے نا وہ سختی نہیں ہوگی، میرے پاس حلال کے بہت سارے کیا ہوں گے آپشن ہوں گے۔ اور اسی طرح اسی اپنے ملک میں بھی کام کاج کے، محنت مزدوری کے ہزاروں آپشن موجود ہیں، اور وہ اپنی پسند اور مرضی سے ایک غلط آپشن کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے وہ مجبور تو نہیں سمجھا جائے گا، اس کو گرفتار کر کے تو کوئی نہیں لے گیا، اسے قید تو نہیں کر دیا کسی نے، کوئی پکڑ کے اغوا کر کے تو نہیں لے گیا۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری پیش کردہ مجبوریاں ہیں۔ تو بے شمار ایسی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ مجبوری ہوتی نہیں، ہم اپنے آپ کو مجبور بنا کے پھر مجبوری والی چھوٹیں اور مجبوری والی سہولتیں استعمال کرتے ہیں، شرعاً غلط ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بہت سارے علماء کرسی پر نماز کو جائز نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی؟ اب جو جائز کہتے ہیں وہ اتنی شرطیں لگاتے ہیں کہ 99.99 لوگ ان شرطوں پہ پورے نہیں اترتے، ان کے لیے کرسیوں پہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، دھڑلے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، روکیں گے تو گلے پڑ جائیں گے۔ تو اصل کیا ہے؟ شرعی ضابطوں کا، شرعی سہولتوں کا، شرعی چھوٹوں کا غلط استعمال ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔